والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الله عز وجل: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. یہ قرآن مجید کی سورت فصلت کی آیت نمبر 34 اور 35 ہے، جس میں رب العزت فرماتا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ کہ نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتی. ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو اچھے ڈھنگ سے، اچھے اخلاق سے رد کرو، دفع کرو، ہٹاؤ. نہ کہ جس طرح کی یہ مفہوم رائج اور سائد ہے اور لوگ فخر کے ساتھ ہی بیان کرتے ہیں کہ اینٹ کا جواب ہم پتھر سے دیں گے. نہیں بھائیو، بدلہ لینا آسان ہے. ہر کسی کو اللہ نے زبان دی ہے، وہ آپ اس سے آگے بیان کر سکتے، برا بھلا کہہ سکتے. اگر اس نے ایک گالی دی آپ 10 گالی دے سکتے ہیں، لیکن یہ خوبی نہیں ہے، یہ اس میں برتری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، اچھے ڈھنگ سے اس کو رد کرو. اگر ایسا کرو گے تو تمہارا جو شدید دشمن ہے جگری دوست ہو جائے گا. اللہ اکبر، یہ کامیابی ہے. اسی لیے رب العزت نے کہا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، کہ یہ مقام رتبہ ان لوگوں کو ملتا ہے، ان کو حاصل ہوتا ہے جو صبر کرتے ہیں. صبر کرنے کی ضرورت ہے بھائیو یہاں بس. لیکن اگر آپ صبر کر لیے تو کیا نتیجہ؟ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور یہ مقام اور یہ رتبہ ان کو ملتا ہے جو خوش نصیب ہوتے ہیں، جو خوش قسمت ہوتے ہیں. بھائی اور محترم ساتھیو، تو یہ آیت کریمہ کی روشنی میں ہم سبھی کو اچھی طرح یہ سمجھنا چاہیے کہ برائی کا بدلہ ہم برائی سے نہ دیں. اگر کوئی بدتمیزی سے پیش آئے، گالی گلوج دے یا اور کوئی ایسی حرکت کرے تو ہم بھی ویسے ہی نہیں کریں. ہم اچھے اخلاق سے پیش ہو جائیں. اور خاصتاً اگر کسی نے آپ پر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے اور آپ بدلہ لے سکتے ہیں، تب بھی بدلہ نہ لیں، اللہ کی خاطر معاف کر دیں، تو اس میں اور آپ کے لیے اونچا مقام اور اونچا درجہ ہے. اور ہم سبھی کے قدوہ اس میں بھائیو حضرت یوسف علیہ السلام ہیں. ہم سبھی کے قدوہ اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. یہ دونوں حضرات کی مثالیں آپ سبھی کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا. مکمل ایک سورت ہے قرآن مجید میں جو انہی کے نام سے سورت یوسف سے مشہور ہے. تصور کیجئے بھائیوں، ان کا واقعہ مشہور ہے. بچپن میں ان کے بھائیوں نے حسد کیا اور یہی حسد اور بغض کی بنا پر ان کو جا کر ایک کنویں میں ڈال دیے. کنویں کے بعد یہ بیچے گئے اور ایک غلام کی انہوں نے زندگی گزاری. پھر جوان جب ہوئے تو عورتوں کا فتنہ ان کے سامنے کھڑا ہو گیا. پھر اس کے بعد جھوٹی تہمت دے کر ان کو جیل میں ڈال دیا گیا. کئی سال تک جیل میں رہے. پھر مشہور اور معروف ہے کہ بادشاہ نے خواب دیکھا جس کی انہوں نے تعبیر کی اور اس کے بعد یہ وزیر ہو گئے، خزینے کا وزیر ہو گئے. اس دور کے جو مالی وزارت جس کو آپ کہہ سکتے ہیں اس کے یہی ذمہ دار ہو گئے. اور اس طرح بھائیوں جب 7 قحط والی سالیاں آئیں،
جب اس کے بعد قحط والی 7 سالیں آئیں اور دور دراز سے لوگ آنے لگے دربار بادشاہ یا بادشاہ کی دربار میں آنے لگے غلے اور اناج کے لیے، تو یہی یوسف علیہ السلام تقسیم کرتے تھے۔ ان کے بھائی بھی پہنچے، یہ پہچان گئے، وہ نہیں پہچان سکے۔ بہرحال ایک شرعی حیلہ کے بنا پر انہوں نے اس کے بعد اپنے بھائی کو بھی بلایا کہ ان کو بھی اپنے ساتھ ملاؤ۔ پھر ایک شرعی حیلہ کے بنا پر بنیامین کو اپنے پاس انہوں نے رکھ لیا، اور پھر اس کے بعد جب گھر واپس ہوئے تو ان کے والد غم میں تو نابینا ہو گئے۔ پھر بھائیوں آئے، نہایت ہی عاجزی انکساری کے ساتھ پیش ہوئے اور کہنے لگے مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا ان اللہ يجزي المتصدقین، کہ آپ ہم پر خیرات کریں، احسانات کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر بدلہ دے گا۔ کہا جاتا ہے یوسف علیہ السلام سے نہیں رہ سکا، صبر نہیں کر سکے، اور انہوں نے اشارہ کر دیا کہ میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین۔ اب بھائیوں حقیقت جب واضح ہوئی ان کے بھائیوں پر، تو تصور کیجئے کیا خیالات گزرے ہوں گے۔ ان کے نزدیک اس وقت زمین کے اندر ان کو رہنا زیادہ بہتر اور گوارا تھا کہ زمین کے اوپر رہیں۔ تو فوراً انہوں نے اپنی خطا اور اپنی غلطیوں کا اقرار کیا اور کہا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کننا لخاطئین، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو برتری عطا کی اور ہم لوگ تو خطا کار تھے، ہم تو گنہگار تھے۔ اس پر کیا انہوں نے بھائیوں برا بھلا کہا، پورے قصے کہانیاں سنانے لگے، وہ سابقہ صحیفوں کو کھولنے لگے اور گنانے لگے کہ اے بدبختو، اے کمبختو، ہمیں تم نے کنویں میں ڈالا، میں غلام رہا، پھر ایسا جیل میں گئے۔ کچھ نہیں بھائیو، قرآن مجید کے الفاظ ہے۔ اس کے بعد کہا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، کہ آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، تمہیں کوئی برا بھلا نہیں کہے گا۔ یغفر اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے بھائیو اتنی آسانی سے، کیوں؟ یہ اللہ والے ایسے ہی سوچتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو ثمرہ ہے، جو اجر ہے، جو ثواب ہے، اس کو بھائیو زیادہ مقدم کرتے ہیں۔ فوراً انہوں نے معاف کیا، کہا لا تثریب علیکم اليوم۔ آج ہم میں سے کتنے ایسے بھائی ہوں گے جو اپنے والد سے یا والدہ سے کتنے سال سے ناراض ہیں، بات نہیں کیے ہوں گے؟ کتنے اپنے سگے بھائی یا سگی بہن یا چچیرا بھائی یا چچیری بہن یا ایسے ہی پھوپھی یا ایسے ہی ماموں یا خالہ یا چچا، جو بھی یا قریبی رشتہ دار، معمولی زمین کی وجہ سے، 2 گز زمین کی وجہ سے، یا شادی کے مسئلے ہیں، یا کبھی تو میں ہو گیا، یا جو بھی مسئلے مسائل جو ہوتے ہیں، اس کے وجہ سے بغض اور نفرت اور کینہ رکھے ہوئے ہیں، اور جب بھی چانس ملتا ہے تو برائی اور غیبت اور ایسے ہی گالی گلوج دینے لگتے ہیں۔ بھائیو اور محترم ساتھیو، یہ انبیاء کرام کے اخلاق نہیں ہیں۔ یوسف علیہ السلام کی اقتداء کریں، اور ایسے ہی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ کے سرزمین پر پیدا ہوئے، اور پھر جب جوان ہوئے تو مکہ والوں نے کہا صادق، امین کے القاب وہ دیے، لیکن جب آپ کو اللہ رب العزت نے نبوت سے مشرف کیا اور آپ نے اسلام کی طرف دعوت دی، تو کاہن، مجنون، شاعر و ساحر وغیرہ وغیرہ القاب دینے لگے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکیوں میں آپ مکہ کو چھوڑے، چھپتے ہوئے نکلے اور مدینہ پہنچے۔ مدینہ پہنچنے کے 10 سال بعد 10,000 لشکر جرار کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے۔ مکہ پر آپ نے قبضہ جما لیا، اور مکہ والوں کے پاس استطاعت اور طاقت نہیں تھی کہ مقابلہ کر سکیں۔ بہرحال کس قدر وہ نادم ہوئے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت تواضع کے ساتھ اللہ کی بڑائی اور کبریا بیان کرتے ہوئے داخل ہوئے۔ تکبرانہ انداز، غرور یا گھمنڈ کا آپ نے اظہار ہرگز نہیں کیا، اس لیے آپ اللہ کے نبی تھے، رسول تھے، آپ مشفق اور مہربان ہیں امت پر، آپ کو نجات، آپ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیں۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں داخل ہوئے، 2 رکعت آپ نے نماز پڑھی، پھر باہر نکلے۔ مکہ والے ادھر کھڑے ہوئے تھے اور ذلت سے ان کی نگاہیں جھکی ہوئی تھیں، سر ان کے جھکے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کیا،
ما تظنون انی فاعل بکم، تم لوگوں کا کیا گمان ہے، تم لوگوں کا کیا گمان ہے، میں کیا سلوک تم لوگوں کے ساتھ اختیار کرنے والا ہوں۔ انہوں نے جواب دیا اخ کریم وابن اخ کریم، آپ اچھے بھائی ہیں، رحم دل بھائی ہیں، اور اچھے بھائی کے آپ بیٹے ہیں۔ یہی کل کاہن مجنوں ساحر کہتے تھے، آج کیا آپ اچھے بھائی ہیں۔ عاجزی انکساری میں آخر میں کیا کہے گا ہی بندہ۔ بہرحال تو آپ اچھے بھائی کے بیٹے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، نہ سنایا، نہ ان کے سابقہ ایام کو آپ نے یاد دلایا، یا کہا ہمارے ساتھیوں کو قتل کیا، یا تم لوگوں نے ہمارے ساتھ ایسا کیا ویسا کیا، ہرگز نہیں۔ آپ نے اتنا کہا اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم سبھی کے سب آزاد ہو، جاؤ تم سبھی کے سب آزاد ہو۔ یہ بھائیو اللہ والے جو بلندی کی طرف اپنے آپ کو لے جانا چاہتے ہیں، جو اونچے اخلاق کی طرف اپنے آپ کو پہنچانا چاہتے ہیں، ان کا یہ اخلاق ہے، انبیاء کرام کا اخلاق ہے، اللہ والوں کا اخلاق ہے۔ ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے ہم ایسا کریں۔ بلکہ آپ سے کہتا ہوں کہ اے ہمارے بھائی، اے ہمارے عزیز، اگر آپ کے دل میں کسی بھی قریبی رشتہ دار کے لیے کچھ بھی بغض نفرت ہے تو آج ہی آپ فون کر کے آپ ہی اعتذار کریں۔ آپ کہیں گے غلطی ہماری کچھ بھی نہیں ہے، مان لیتے 100% اسی کی غلطی ہے، تو حقیقت میں اس میں آپ کی بلندی ہے، برتری ہے، اور اس میں آپ کا فائدہ ہے۔ کیا آپ نہیں چاہتے اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو بخش دے؟ آپ نہیں چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اونچا مقام عطا کرے؟ یقیناً آپ چاہتے ہیں، لیکن صبر کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر آپ نے صبر کیا تو آپ خوش نصیب ہیں، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو خوش نصیبوں میں، ان خوش نصیبوں میں شامل کرے، اور ہم سبھی کے اخلاق کو بلند کرے، اور ہم سبھی کو دوسروں کو درگزر کرنے اور ایسے معاف کرنے کی توفیق دے۔ آمین رب العالمین۔ وصلی اللہم وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک محمد۔